اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 رمضان 40 ہجری حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات کی تفصیلات 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں قاتلانہ حملے کے بعد 20 رمضان وہ دن تھا جب حضرت علی علیہ السلام شدید زخمی حالت میں اپنے اہل و عیال، اصحاب اور امت کے لیے انتہائی اہم وصیتیں فرما رہے تھے۔ اس دن کے حالات اور آپ علیہ السلام کے فرامین شیعہ کتب میں تفصیل سے موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی علیہ السلام کی جسمانی حالت اور طبی معائنہ۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو زہر آلود تلوار سے زخمی کیا گیا تو آپ علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا۔ طبی ماہرین کو بلایا گیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے زخم کا معائنہ کیا۔ ایک طبیب نے زخم کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا، اے امیر المومنین، زہر آپ کے جسم میں سرایت کر چکا ہے اور یہ زخم جان لیوا ہے۔ اللہوف سید ابن طاؤس، صفحہ 45۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سمیت تمام اہل خانہ شدت سے رونے لگے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے سب کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا درس دیا۔ نمبر 2، حضرت علی علیہ السلام کی اہم وصیتیں۔ یہ دن حضرت علی علیہ السلام کی اہم وصیتوں کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے اہل بیت، اپنے اصحاب اور امت کے لیے قیمتی نصیحتیں کیں۔ نمبر 1، اپنے بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے وصیت۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، دنیا کی محبت میں نہ پڑنے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ یتیموں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دو۔ نہج البلاغہ، وصیت نمبر 47۔ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار لوگ تم پر حکومت کریں گے۔ غرر الحکم آمدی، حدیث 2851۔ ب، قاتل ابن ملجم کے بارے میں وصیت۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی تاکید کی۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے قصاص میں صرف ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادتی نہ کرو، اور اگر میں بچ جاؤں تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ الارشاد شیخ مفید، جلد 1، صفحہ 11۔ یہ حکم اسلامی عدل و انصاف کی عظیم مثال ہے جو ظالم کے ساتھ بھی رحم اور انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جیم، امت مسلمہ کے لیے آخری پیغام۔ حضرت علی علیہ السلام نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اس کے احکام کی پیروی کرو اور دنیا کی فریب کاری سے بچو۔ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دو اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب، جلد 3، صفحہ 308۔ قرآن اور اہل بیت کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وسائل الشیعہ، شیخ حر عاملی، جلد 16، صفحہ 210۔ نمبر 3، 20 رمضان کی شب حضرت علی علیہ السلام اور اہل خانہ کی آخری ملاقات۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے آخری ملاقات کی۔ حضرت زینب علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رونے لگے
تو آپ علیہ السلام نے تسلی دی اور فرمایا میرا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے زندگی دین اسلام کے لیے گزاری۔ میرے بعد اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہوف سید ابن طاؤس صفحہ 48۔ آپ علیہ السلام کی آخری رات میں اہل بیت غمزدہ تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے انہیں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ نتیجہ 20 رمضان کا تاریخی مقام۔ 20 رمضان 40 ہجری وہ دن تھا جب حضرت علی علیہ السلام شدید زخمی حالت میں امت کو قیمتی نصیحتیں دے رہے تھے۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں عدل، صبر اور حق کی پیروی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیتیں آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان پر عمل کر کے ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ جات شیعہ کتب سے: نمبر 1 شیخ مفید الارشاد جلد 1 صفحہ 11۔ نمبر 2 سید رضی نہج البلاغہ وصیت نمبر 47۔ نمبر 3 ابن شہر آشوب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 308۔ نمبر 4 آمدی غرر الحکم اور دارالعقلم حدیث 2851۔ نمبر 5 وسائل الشیعہ شیخ حور عاملی جلد 16 صفحہ 210۔ نمبر 6 سید ابن طاؤس اللہوف صفحہ 45۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔